احسان اور سیمی خوش خوش واپس چلے گئے، لیکن میری نیند اڑ گئی تھی۔ حشمت برادرز کا ایک کلرک، ایک معمولی سا انسان، اتنی بڑی خوشی سے دو چار ہونے جا رہا تھا۔ کیسی انوکھی بات تھی میرے لیے۔ طالوت کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزرا تھا، ایک انوکھی زندگی گزری تھی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ میں نے اس پوری زندگی کو الف لیلہ کی ایک رات سمجھا تھا، جس کی صبح ہوگی، آنکھ کھلے گی اور آنکھ کھلنے کے بعد میں کلاش ابو الحسن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں گا۔ لیکن میں تو ابو الحسن کی مانند بھی نہ ہوں گا۔ وہ دیوانہ تو آزادی سے سڑکوں پر پھرتا تھا، میرے لیے تو سخت کھردری رسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا جو میری گردن کو لمبا کر دے گی، زبان اور آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ ہاں، الف لیلہ کی اس حسین رات کے حسین واقعات کے بعد میری آنکھ کھلے گی تو ہمیشہ کے لیے بند ہونے کے لیے، اور یہ خوفناک تصور میں نے ذہن کے آخری گوشوں میں پنہاں رکھا تھا۔ یہ تصور جس دم ابھرتا، میرے پورے بدن کے مسامات پسینہ اگل دیتے۔ میں تو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اپنے اس خوف کو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیان کرنے کے لیے تھا کون سوائے طالوت کے؟ اور طالوت ان باتوں کو سن کر ناراض ہو جاتا تھا۔ اسے یہ بے اعتمادی پسند نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جب مجھ سے جدا ہوگا تو دنیا میرے لیے پھولوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہ ہوگی۔ سچ بات ہے، مجھے یقین نہیں تھا۔ طالوت کی قوتیں مسلم تھیں، لیکن میری دنیا اس کی دنیا سے بے حد مختلف تھی۔ وہ سب کچھ مشکل تھا جو طالوت سوچ رہا تھا۔ بھلا کانٹوں کے ڈھیر بھی پھولوں کے بستر میں بدل سکے ہیں؟ میں کیسے مان لوں؟ لیکن حالات بدل گئے تھے، اور اس انوکھے انداز میں بدلے تھے کہ شاید طالوت کو بھی اتنی آسانیوں کی امید نہیں تھی۔ وہ صرف یہ کر سکتا تھا کہ میری شکل بدل دے، لیکن بدلی ہوئی شکل کے ساتھ بھی میں اس طرح خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور اس انداز میں ٹھیک ہوا تھا کہ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کے حالات میں نے اپنی پوری زندگی گوش گزار کر دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں فطرتاً برا انسان نہیں تھا، ایک سیدھا سادہ کلرک۔ اگر زرینہ مجھ سے بے وفائی نہ کرتی تو شاید آج وہ میری بیوی ہوتی، ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا، اب تک 2-4 بچے ہوتے۔ زرینہ بھی شاید گھرانے کو خوشحال رکھنے کے لیے ملازمت کر رہی ہوتی، نہ جانے کیسی زندگی ہوتی۔ اپنے طور پر میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ ہوتا۔ لیکن ایک عورت کی بے وفائی نے میری صورت بدل دی تھی۔ اگر قسمت یاور نہ ہوتی تو جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ اگر بات صرف غبن تک رہتی، اور اگر حالات زیادہ سنگین شکل اختیار کر جاتے تو پھر اب تک میں کبھی کا موت کی آغوش میں جا سوتا، اور میری زندگی کے ضیاع میں میرا کوئی قصور نہ ہوتا۔ کیسی انوکھی بات ہے، انسان سیدھا سچا رہنا چاہتا ہے، دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ مصالحت اور محبت کی زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ دنیا والے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیتے۔ اس کا خلوص، اس کی محبت، اس کی سادگی، سچائی سب چھین لیتے ہیں۔ کاش ایجادات کرنے والے، کاش جہاز بنانے والے، راکٹ اڑانے والے، چاند پر اترنے والے چاند سے پہلے اس زمین کے مسائل حل کر سکتے۔ کاش وہ کوئی ایسا آلہ بھی ایجاد کر دیتے جو صحیح مجرم کی تشخیص کر سکتا، جو بتا سکتا کہ معاشرے کو تباہ کرنے والا وہ نہیں ہے جس نے کسی کی گردن کاٹ دی ہے، اصل مجرم وہ ہے جس نے اسے اس جرم کی طرف تحریک دلائی ہے، جس نے اسے جرم پر مجبور کیا ہے۔ کاش! لیکن میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ خیالات کا ریلا اس طرح آیا تھا کہ وقت کا تعین ہی نہ ہو سکا۔ دور کہیں گھڑیال نے 2 بجائے۔ میں نے آنکھوں میں نیند تلاش کی، لیکن دور دور تک اس کا نشان نہیں ملتا تھا۔ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی، اور پھر افشاں کی حسین شکل میری نگاہوں میں در آئی۔ ہر طرح سے ایک مکمل لڑکی، تعلیم یافتہ، خوش مزاج، خوش مذاق، سنجیدگی سے محبت کرنے والی۔ کتنی صاف ستھری گفتگو کی تھی اس نے، حقیقتوں سے نزدیک کی گفتگو، جس میں تلاش کے باوجود فریب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ باعزم بھی تھی، ہمت بھی رکھتی تھی۔ بلا شبہ بیوی کی حیثیت سے وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حالانکہ جو حادثات مجھے پیش آئے تھے ان میں بہت سی لڑکیوں کا کردار تھا۔ نرگس رحمانی اور دوسری کئی لڑکیوں نے مجھے متاثر کیا تھا، لیکن اس وقت حالات دوسرے تھے، میں نے ان پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔
اس وقت میری خود کیا حیثیت تھی، لیکن اب میں نے حسرت بھرے انداز میں سوچا، اب تو میں اپنے ہی وطن میں، اسی جگہ جہاں میں ملون و متون ہوا تھا، سرخ رو تھا۔ میرے اوپر سے الزامات ہٹ چکے تھے، خاص طور سے انگلیوں کے نشانات والے کمال نے سارے اندیشے بے بنیاد ثابت کر دیے تھے، اور بہرحال یہ طالوت کا ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے مجھے بہت مدد دی تھی۔ تو اب ویسے تنویر صاحب اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کریں گے، خاص طور سے نواب جلال الدین کی موجودگی میں۔ اگر انہوں نے ہمارے بزرگوں کو طلب کیا تو نواب جلال الدین موجود ہیں۔ افشاں کے سامنے میں کسی فریب سے کام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اپنی شخصیت کا جھوٹ وہ تو ساری زندگی نبھانا ہوگا۔ خدا مجھے معاف کرے، میں اس مخلص لڑکی کے سامنے بھی حقیقت نہیں بیان کر سکتا تھا۔ مجھے بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ ضمیر کا بوجھ ایک مسلم حقیقت رکھتا ہے، لیکن حالات شاہد رہے ہیں کہ بعض اوقات سچ اور خلوص بھی اس دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ میری تو پوری زندگی ہی اسی تجربے کا نچوڑ تھی، چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بوجھ ہمیشہ برداشت کروں گا۔ عورت میرے لیے نئی نہیں ہوگی، لیکن افشاں کو میں ہمیشہ اپنی زندگی کی نئی عورت سمجھوں گا۔ اور اس وقت نیند میرے نزدیک آنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے بار بار خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن افشاں کی تصویر نگاہوں میں جمی ہوئی تھی، اور جب نیند کی کوئی صورت نہیں رہی تو میں اٹھ گیا اور اپنے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت میرے علاوہ اس کوٹھی میں کون جاگ رہا ہوگا؟ میں نے سوچا، کون میری مانند دیوانہ ہے؟ چنانچہ کسی سے ملنے یا گفتگو کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس وقت باغ کی ٹھنڈی ہوا ہی سکون بخش ہوگی، کسی کو شبہ کرنے کا موقع دینا بھی حماقت ہے۔ چنانچہ میں دبے پاؤں باغ میں نکل آیا۔ در حقیقت باغ کی فضا اس وقت بے حد حسین تھی، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، تاروں کی مدھم روشنی چاند کی کمی پوری کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ ہوا چل رہی تھی۔ میں نے حوض کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ کر گہری سانس لی اور بینچ پر لیٹ کر رخسار اس پر رکھ دیا۔ ٹھنڈے پتھر نے بے حد سکون بخشا، لیکن پھر کسی کے قدموں کی چاپ سن کر میں چونک پڑا۔ یقیناً انسانی قدموں کی چاپ تھی، اور میں نے گردن اٹھا کر دیکھا اور پہچان لیا۔ میرا دل مسرت سے دھڑک اٹھا، کیونکہ وہ افشاں تھی۔ اس وقت افشاں ذہن کے گوشے گوشے سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ اس تنہائی میں کسی مونس کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور اگر وہ افشاں تھی تو پھر اب باقی کیا رہ گیا تھا؟ میں سکرات کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو مجھے اس کے قرب کا احساس دلا رہی تھی۔ افشاں میرے قریب پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی خاموش تھی، اس کے جذبات بھی اس کی گویائی سلب کر رہے تھے۔ میں نے دوبارہ گال ٹھنڈی بینچ پر رکھ دیا اور تاروں کی چھاؤں میں کھڑی افشاں کو دیکھنے لگا۔ واقعی عجیب سچویشن تھی۔ جذبات پھٹے پڑ رہے تھے، لیکن زبانیں اس طرح خاموش ہو گئی تھیں جیسے بولنا ہی نہیں جانتی ہوں۔ حالانکہ ہم دونوں عملی دنیا کے انسان تھے، حقیقت پسندی کو جذباتیت پر ترجیح دیتے تھے، لیکن اس وقت نہ جانے ہو کیا گیا تھا، بولنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ افشاں شب خوابی کے لباس میں تھی، اس کے بال الجھے الجھے نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، افشاں کسی سنگ تراش کے شاہکار کی مانند خاموش کھڑی تھی اور میں بینچ پر لیٹا تھا۔ پھر شاید ہم دونوں کو ایک ساتھ ہی ہوش آیا۔ ادھر افشاں کے جسم میں حرکت ہوئی، ادھر میں گھبرائے ہوئے انداز میں اٹھ بیٹھا۔ افشاں ایک قدم اور آگے بڑھی۔ اب وہ سنبھل گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اوہ وہ کہاں؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ کیوں لیٹے تھے یہاں؟ بڑی پرسکون جگہ ہے افشاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ آثار اچھے نہیں ہیں، افشاں مسکراتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب؟ جب تنہائیوں میں سکون ملنے لگے، جب انسان راتوں کو جاگنے لگے تو نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ بیٹھو افشاں، میں نے بڑی اپنائیت سے کہا اور افشاں اور آگے بڑھائی۔ جگہ دو، اس نے کہا اور میرے برابر بینچ پر آ بیٹھی۔ اس کے حالات بھی زیادہ ٹھیک نہیں تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی دنیا کے ہر خدشے کو فراموش کر بیٹھی ہو۔ تم بھی نہیں سوئی افشاں؟ میں نے پوچھا۔ بھی سے کیا مراد ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے تم کیوں نہیں سوئیں؟ آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ تم شرارت کے موڈ میں ہو، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ قطعی، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایک ایک سوال، ایک ایک جواب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منظور،
اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بسم اللہ، میں نے کہا۔ آپ یہاں کس وقت آئے؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اب آپ سوال کریں گے؟ افشاں نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اجازت؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جان کی امان دی جاتی ہے۔ آپ کیوں جاگ رہی تھیں ذل سبحانی؟ میں نے سوال کیا۔ ہمارے بستر میں کھٹمل ہو گئے تھے، افشاں نے جواب دیا اور ہنس پڑی۔ غلام جھوٹ کی تشخیص ضرور کر سکتا ہے عالی جا، اس کی تردید کی جرت نہیں۔ اوہ، نہایت بزدل غلام ہے۔ خیر، ہم سچ بتائے دے رہے ہیں، یوسف و زلیخا کا دور تازہ ہو گیا ہے۔ خادم کی عقل بھی موٹی ہے، عقل کی ڈینٹنگ ہونی چاہیے۔ ہم نے خواب دیکھا تھا، افشاں نے کہا۔ خواب؟ کیا خواب دیکھا تھا؟ دیکھیے، نہ تو آپ ہمارے خواب پر مسکرائیں گے، نہ ہمارا مذاق اڑائیں گے، سنجیدگی سے سنیں گے اور اس پر یقین کریں گے۔ تعمیل ارشاد ہوگی، میں نے جواب دیا۔ ہم نے خواب میں آپ کو دیکھا تھا زہ نصیب۔ ہم نے دیکھا آپ تنہا کھڑے ہیں، اداس ہیں، آپ کی آنکھیں خلاؤں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا آپ بے چین ہیں، آپ بہت گھبرا رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو آواز دی اور آپ چونک پڑے۔ پھر ہم آپ کے پاس پہنچ گئے، ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ خدا کی قسم، ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہماری آنکھ کھل گئی اور پھر ہم بے چین ہو گئے۔ جب ہمیں چین نہیں آیا تو ہم یہاں نکل آئے، اور یہاں آپ کو اس انداز میں دیکھ کر ہم سکتے میں رہ گئے تھے۔ میں خاموشی سے افشاں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر بھی میں کچھ نہ بول سکا۔ نہ جانے دل کی کیسی کیفیت ہو گئی تھی۔ اب ہماری باری ہے۔ افشاں پھر ہنس پڑی۔ افشاں، میں کچھ اور نہیں بتا سکوں گا۔ دیکھیے جناب، یہ بے ایمانی ہے۔ پلیز افشاں، مجھے معاف کر دو۔ ہرگز نہیں۔ ہم سے پوچھ لیا اور اب خود؟ ہرگز نہیں جناب، ہرگز نہیں۔ افشاں بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ میں بے بسی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں اسے سچ نہیں بول سکتا تھا، میں اپنے اندر سچ بولنے کی جرت نہیں پا رہا تھا۔ میرا سچ مجھے یقیناً نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بلا شبہ افشاں نے عورت کی فطرت سے بغاوت کی تھی۔ اس نے پورے خلوص سے میرے سامنے وہ سب کچھ سچ مچ کہہ دیا تھا جو عورت ذہن میں رکھنے کے باوجود کبھی نہیں کہتی۔ لیکن جو کچھ میں کہتا وہ افشاں کے ذہن کو منجمد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں اس کی طرح سچ نہیں بول سکتا تھا۔ بھلا میں اس سے کیسے کہتا افشاں، میری بے چینیاں کچھ اور ہیں۔ باحیثیت عورت، تم میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن میں خود کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ سے اجنبی بن کر خود کو تیار کر رہا ہوں کہ عورت کی دنیا کے پہلے انسان کی مانند تمہیں چاہوں اور اپنا لوں۔ سائن صاحب، افشاں نے پھر مجھے ٹوک دیا۔ میں خیالات سے چونک پڑا۔ آپ کی یہ خاموشی شرط کی خلاف ورزی ہے۔ میں خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا افشاں۔ میں آپ کو ایک اچھا انسان تسلیم کرتی ہوں۔ افشاں نے میرے ذہن پر ایک اور تازیانہ لگایا، لیکن میں خود کو کسی حد تک تیار کر چکا تھا۔ شکریہ، میں نے کہا۔ تب پھر بتائیے۔ کیا بتاؤں؟ میں نے مسکرا کر پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں اپنی خوابگاہ سے نکل بھاگے؟ دراصل افشاں، رات کو سیمی اور احسان میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ اوہ ہو، افشاں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا خیال ہے اب ہم لوگوں کی نگاہوں تک پہنچ گئے ہیں۔ کچھ کہہ رہی تھیں سیمی باجی؟ ہاں، میں نے کہا، اور پھر سیمی اور احسان کی پوری گفتگو اسے سنا دی۔ افشاں کے چہرے پر کسی قسم کا تردد یا پریشانی نہیں تھی۔ وہ دھیمے دھیمے مسکرا رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ دیر تک مسکراتی رہی اور پھر بولی، لیکن اس میں آپ کے لیے پریشانی کی کیا بات تھی؟ میں پریشان تو نہیں تھا۔ اوہ، پھر؟ بس افشاں، خوشیوں کا ہجوم اتنا وسیع ہو گیا کہ کمرہ تنگ محسوس ہونے لگا اور میں اس کھلی فضا میں نکل آیا۔ اس وقت تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا جب تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اوہ، افشاں کے لہجے میں کسی قدر محبوبیت محسوس ہوئی۔ اس نے گردن جھکا لی اور میں عجیب سی نگاہوں سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کئی منٹ تک میں اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے اسے مخاطب کیا۔ کیوں افشاں، کیا سوچ رہی ہو؟ تھوڑا سا تو شرما لینے دیں، آخر شرم و حیا لڑکیوں کا زیور ہے۔ وہ اسی طرح گردن جھکائے جھکائے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں ضرور، میں ہنس پڑا۔ بہرحال حالات ہماری مدد کر رہے ہیں۔ چند منٹ کے بعد اس نے کہا، کیا مطلب؟ آہستہ آہستہ یہ بات پھیلتی جا رہی ہے۔ تم اس سے خوف زدہ نہیں ہو افشاں؟ نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے۔ کیوں؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟
میرا مطلب ہے اگر تمہارے والدین اس انداز میں سوچنے پر تیار نہ ہوئے۔ یہ ممکن نہیں سائم صاحب، اگر ایسی کسی بات کا امکان ہوتا تو میں خود محتاط ہو جاتی۔ میں ان راستوں پر قدم بڑھانے کی عادی نہیں ہوں جو آگے جا کر مسدود ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اتنا یقین ہے؟ آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ واقعی؟ یقیناً سائم صاحب، آپ خود سوچئے، مجھے بھی اپنی عزت پیاری ہے۔ میں لاکھ چاہنے کے باوجود آپ کے پاس اس وقت نہیں آ سکتی تھی، لیکن جب راستے صاف ہوں تو پھر کوئی اعتراض میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ افشاں، تم عجیب لڑکی ہو، میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، اور آپ کے مقابلے میں غریب بھی، افشاں نے کہا، اور میں مسکرانے لگا، پھر ہنس پڑا۔ کیوں؟ ہنسی کس بات پر آئی؟ میں بھی کچھ احمقانہ انداز میں سوچنے لگا تھا، یعنی بس یوں ہی دل چاہا تھا سوال کروں کہ اگر میں کوئی غریب انسان ہوتا تو کیا تمہاری محبت حاصل کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے اس میں ایک پہلو احمقانہ بھی ہے۔ او نہیں، خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی ذات یقیناً محبت کے قابل ہے سائم صاحب، لیکن چند باتیں ضرور ہوتی۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اگر آپ کوئی غریب اور غیر معروف انسان ہوتے تو اتنے لوگوں کی توجہ ہی نہ حاصل کر پاتے۔ کوئی آپ کے بارے میں اس انداز سے سوچتا۔ اگر آپ کی مکمل شخصیت میرے سامنے آ بھی جاتی تو میں یہ ضرور سوچتی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، میں آپ کی عزت کرتی، لیکن زندگی گزارنے کا تصور آپ سے وابستہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معاف کریں، میں آسمان سے نہیں اتری ہوں۔ ہاں، آپ کی قربت کے بعد، میرا مطلب ہے آپ سے دائمی طور پر منسلک ہونے کے بعد، اگر آپ اچانک کلاش ہو جائیں، خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے، اور اس وقت آپ اپنی فطری خودداری سے کام لے کر کسی کی اعانت نہ قبول کریں تو سن لیں، میری پیشانی پر بل نہیں آئے گا۔ میں اتنی ہی خوشی اور مسرت سے آپ کے ساتھ مل کر مستقبل کے منصوبے بناؤں گی اور اپنے مسائل ٹالنے میں آپ کی معاون بنوں گی۔ افشاں، میں نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ لیا۔ ایمان سے بالکل سچ کہہ رہی ہوں، مجھے یقین ہے۔ آپ میری اس بات سے ناراض ہو گئے؟ خدا کی قسم نہیں، تم نے اس قدر حقیقی اور سچی بات کہی ہے کہ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ آداب، بندی کس قابل ہے؟ تم بے حد ذہین ہو افشاں، لیکن آپ سے کم۔ او نہیں افشاں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے کہا، اور افشاں مسکراتی رہی، پھر بولی، یہ صرف انکساری ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے آپ کتنی خوبصورتی سے وہ سوال کر گئے جو میں مزید آپ سے کرنے والی تھی۔ او، کچھ اور بھی سوالات رہ گئے ہیں؟ ہاں، تو پھر کر لیں وہ بھی۔ عادل بھائی کہاں گئے ہیں؟ افشاں نے سوال کیا، اور میں ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ خاصا خطرناک سوال تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت میں ایسی جذباتی کیفیت میں تھا کہ افشاں سے جھوٹ بولنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن افشاں نے جو حقیقی گفتگو کی تھی، ایک اندازے سے وہ خطرے کی گھنٹی بھی تھی، یعنی سارا کھیل بگڑ سکتا تھا، اور اس وقت جب زندگی کی بہت سی گتھیاں سلجھ گئی تھیں، غیر متوقع طور پر کچھ خوشیاں ملنے والی تھیں، میں اپنی کسی جذباتی لغزش سے کھیل خراب نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ فوری طور پر جھوٹ بولنا تھا، اور جھوٹ بھی نہایت سلیقے کا، کیونکہ ایک ذہین شخصیت کے سامنے بولا جانے والا تھا۔ ریاست، میں نے جواب دیا۔ او، کسی خاص پروگرام کے تحت؟ افشاں نے پوچھا۔ نہیں، ابو جان سے انہیں کچھ خصوصی مراعات مل گئی ہیں۔ دراصل یہ ایک الجھی ہوئی کہانی ہے افشاں، ایسی کہانی جسے ہم نے ذہنوں سے نکال پھینکا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سنا دیں، افشاں نے کہا، کسی حد تک دردناک بھی۔ رو لیں گے تھوڑے سے، افشاں مسخرے پن سے بولی، اور میں اس کی شرارت پر مسکرا پڑا۔ تمہاری مرضی۔ دراصل افشاں، ہم ریاست سے نکالے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ والد صاحب غلطی کر بیٹھے تھے، یوں سمجھو کرتے ہی رہتے تھے۔ عادل میرا سگا بھائی نہیں ہے، ماں دوسری تھی، ایک ماں سے میں، دوسری سے عادل بھائی، لیکن ہم دونوں کی ماؤں کے بعد والد صاحب نے تیسری شادی بھی کر لی، اور وہ ماں ہم دونوں سے بے پناہ نفرت کرنے لگی، اتنی نفرت کہ کئی بار اس نے ہم دونوں بھائیوں کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ والد صاحب کے علم میں ساری باتیں تھیں، لیکن وہ بیویوں سے ڈرنے کے عادی ہیں، اور یہ عادت انہوں نے آج تک ترک نہیں کی۔ عادت؟ ہاں، میری اور عادل کی ماں سے بھی وہ اسی طرح ڈرتے تھے۔ اوہ، افشاں مسکرا پڑی۔ چنانچہ وہ نئی ماں سے بھی اتنے ہی خوفزدہ تھے، اور اس کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ پھر جب ہمارے بچ جانے کے بعد ہماری ماں موت کے دوسرے منصوبے بنانے لگی، تو والد صاحب نے ہم سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ جان بچاؤ۔
تجویز یہی طے پائی کہ ہم دنیا گردی کرنے نکل جائیں، دولت کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ریاست کی حکمرانی کے لیے وہ نئی اولاد پیدا کر لیں گے، اور اگر یہ تیسری ماں مر گئی اور چوتھی اچھی عادت کی ثابت ہوئی تو وہ ہمیں واپس بلا لیں گے، لیکن اگر وہ بھی غلط ہوئی تو انہوں نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ ہم اس تیسرے بھائی کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے جو تیسری ماں سے پیدا ہوگا۔ افشاں نے بے اختیار کہا لگایا، تم اس دردناک کہانی پر ہنس رہی ہو؟ اللہ، کیا یہ حقیقت ہے؟ افشاں ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں، ایک دردناک حقیقت، میں نے ناک سے شوں شوں کرتے ہوئے کہا، اور افشاں بھی بمشکل شاید میری وجہ سے سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ چنانچہ ہم چل پڑے۔ طے یہ پایا ہے کہ عادل بھائی ہر ماہ خفیہ طور پر والد صاحب سے ملاقات کرتے رہیں گے، چنانچہ وہ ان سے ملنے جاتے ہیں۔ او، تم نہیں جاتے؟ نہیں، میں سینئر ہوں، اس لیے میری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری ماں کا کیا حال ہے؟ افشاں نے پوچھا۔ زندہ بھی ہے اور صحت مند بھی، اب تو والد صاحب بھی مایوس ہو گئے ہیں، میں نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا، اور افشاں نے پھر کہا لگایا، گویا اس کا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ شاید نہیں، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور افشاں میری غمزدہ شکل دیکھتی رہی، کبھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی اور کبھی وہ سنجیدہ بننے کی کوشش کرتی، پھر وہ جھنجھلا کر بولی، اللہ، اب بس بھی کریں، یہ اداکاری طویل ہو گئی ہے، آپ نے مجھے نہایت خوبصورت طریقے سے بے وقوف بنایا ہے، قسم کھا کر بتائیں جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے؟ افشاں، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ حقیقت ہے، جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس انداز میں کہا گیا ہے کہ موسم اور ماحول خراب نہ ہونے پائے۔ تم ان لوگوں کی داد نہیں دو گی جو اپنا مذاق خود اڑانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ سوری، اگر یہ بات ہے تو مجھے افسوس ہے، افشاں نے سنجیدگی سے کہا۔ کس بات پر؟ آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، ہم نے اسے زیادتی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ افشاں، تم نے دیکھا ہم دونوں کس قدر خوش ہیں، اور ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا باپ ہم سے مخلص ہے، اگر اس کی کچھ مجبوریاں ہیں تو ہم ان میں اضافہ کیوں کریں؟ ہمیں دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے بینکوں میں ہمارے اکاؤنٹ موجود ہیں۔ رہی حکومت کی بات، تو حکومت کرنے میں کیا رکھا ہے افشاں؟ بے شک، لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ بھی اجازت ہے کہ جہاں چاہیں رہیں؟ ہاں، مکمل، میں نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے، یعنی افشاں جھجکنے لگی۔ ہاں، مکمل آزادی ہے، میں نے جواب دیا، اور وہ شرما گئی۔ واقعی انوکھی داستان ہے، کسی حد تک افسوسناک بھی، لیکن آپ کے سنانے کے انداز نے اس کا تاثر بدل دیا ہے۔ لکیریں پیٹنے سے کیا ملتا ہے؟ ہاں، واقعی آپ کو خوش رہنا چاہیے، افشاں نے بڑی اپنائیت سے کہا، اور پھر بولی، بس ایک بات اور ذہن میں الجھی رہ گئی ہے۔ کیا؟ وہ بھی پوچھ لیں؟ اس روز کیا ہوا تھا؟ میرا مطلب ہے جس دن شکیلہ نے افشاں ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ عادل بھائی کی شرارت تھی، میں نے بظاہر اس سوال کو زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، لیکن اگر غور کیا جائے تو خوفناک سوال تھا، گویا افشاں کے ذہن میں یہ سب کچھ تھا۔ مگر یہ کیسی شرارت تھی؟ ویسی ہی جیسی اس دن تم نے تیراکی کے سلسلے میں دیکھی تھی۔ کیا پانی پر دوڑنا معمولی بات ہے؟ ہرگز نہیں، آپ لوگوں کی ان انوکھی قوتوں پر سب حیران ہیں، ورنہ وہ مریل گھوڑا بھلا ریس میں دوڑنے کے قابل کہاں تھا؟ دراصل ہماری ریاست کے ایک بزرگ بابا صادق شاہ بچپن سے اس پر مہربان تھے، اور بابا صادق شاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جس پر ان کی نگاہ ہو جائے وہ بہت کچھ بن جاتا ہے۔ تو کیا تمہارے خیال میں؟ یہ خیال صرف میرا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا ہے کہ بابا صادق شاہ نے عادل کو کچھ دیا ہے، لیکن ایسی باتیں اپنے سائے سے بھی چھپائی جاتی ہیں۔ عادل شوخ طبیعت ہے، اس لیے وہ کبھی کبھی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے، ورنہ یہ باتیں تو کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے۔ افشاں نے متحیرانہ انداز میں کہا، تو آپ بھی اس بات سے ناواقف ہیں؟ نہیں، ناواقف تو نہیں ہوں، لیکن تفصیل بھی نہیں جانتا۔ آپ نے کبھی پوچھا بھی نہیں؟ ہاں، لیکن عادل نے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال حیرت انگیز بات ہے، میرے لیے اب نہیں رہی ہے۔ ظاہر ہے آپ تو بے شمار انوکھی باتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا حضور، اب تو کافی باتیں ہو گئیں، اب آپ بھی کمرے میں جائیے، آرام سے سوئیے، اور مجھے بھی اجازت دیجیے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں افشاں، اس وقت تم نے آ کر مجھے روحانی سرور بخشا ہے۔ آپ اداس تھے، میں کیوں نہ آتی؟ افشاں پیار بھرے انداز میں بولی۔
تو میری ساری زندگی کی اداسیاں سمیٹ لوگی افشاں؟ جی، اور ان کی گٹھڑی باندھ کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دوں گی، پھر آپ ساری زندگی اداس نہیں ہوں گے، افشاں نے کہا، اور میں جذباتی انداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ہم دونوں اٹھ گئے اور پھر تھوڑی دور پہنچ کر رک گئے۔ یہاں سے دونوں کو دو مختلف راستوں پر جانا تھا۔ افشاں، میں نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے محبت پاش نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اگر اس وقت کوئی ہمیں دیکھ لے؟ آپ نے یہ بات اب سوچی ہے؟ افشاں نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے اس وقت سوچی تھی جب آپ نظر آئے تھے۔ اوہ، تب تمہیں خوف نہیں محسوس ہوا؟ خوف کس بات سے؟ اگر ہمیں کوئی اس وقت اس جگہ دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ غلط بھی تو سوچ سکتے ہیں۔ نہیں سائم صاحب، اول تو کوئی غلط سوچے گا نہیں، اور اگر سوچے گا بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے بڑا نگراں میرا ضمیر ہے، اور اس نے اس وقت آپ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر کسی اور کے اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ بہرحال ہمارا آپ کا ذہنی رابطہ ہے۔ آپ کوئی راہ گیر نہیں ہیں، وہ ہیں جن کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں باہر طور اس فیصلے پر عمل درآمد کراؤں گی۔ اس طرح خود آپ کی اپنی ایک شخصیت ہے، اور جو مجھے اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ دیکھ کر اعتراض کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی شخصیت کو تسلیم نہیں کرتا، اور ایسا شخص بہرحال میرے لیے قابل اعتنا نہ ہوگا، خواہ اس کا مجھ سے کوئی بھی رشتہ ہو، افشاں نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، اور میں افشاں کی شکل دیکھنے لگا۔ اچھا، خدا حافظ، شب بخیر، افشاں نے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ عمارت کے دروازے پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ نیند اس بار بھی آنکھوں سے دور تھی، لیکن اب ذہن میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ افشاں کے پیار بھرے انداز نے، اس کے الفاظ نے زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ بلا شبہ افشاں جیسا ساتھی تو زندگی کی ساری تکلیفوں کو اپنی ایک مسکراہٹ میں سمیٹ سکتا ہے، اس پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ افشاں پورے اعتماد سے میرے سامنے آئی تھی۔ ناشتے کی میز پر بھی اس نے اپنی عنایتوں کی بارش جاری رکھی۔ میں خجل ہو رہا تھا، لیکن افشاں کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھا۔ ہاں، سیمی اور احسان زیر لب مسکرا رہے تھے، لیکن اس طرح کہ ان کی مسکراہٹ کوئی محسوس نہ کر سکے۔ شہزادہ عادل کی غیر موجودگی بری طرح محسوس ہو رہی ہے، تنویر صاحب نے کہا۔ میرے منہ کی بات چھین لی۔ سائم میاں اور عادل میاں ہم شکل ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک فرق نمایاں ہے۔ عادل کی آنکھوں اور ہونٹوں پر ہمیشہ شرارت مسکراتی رہتی ہے، اس کے برعکس سائم میاں کی آنکھوں میں سنجیدگی اور وقار ہے، اور یہ دور ہی سے بڑے بھائی نظر آ جاتے ہیں۔ نواب جلال الدین بولے۔ واقعی بڑا خوش مزاج بچہ ہے۔ بڑی ماں بھی بول پڑی۔ آپ کو پسند ہے بڑی ماں؟ سیمی نے پوچھا۔ مجھے تو دونوں ہی پیارے لگتے ہیں، بڑی ماں نے جواب دیا۔ نہیں، زیادہ کون اچھا لگتا ہے؟ کم زیادہ کی بات مت کرو، اب تو یہ بچے بھی کوئی الگ تھوڑی ہیں۔ جیسی افشاں تم لوگ ویسے یہ لوگ۔ کسی ماں سے یہ سوال مت کرنا کہ اسے اپنا کون سا بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اس کے لیے یہ سوال دنیا کا سب سے مشکل ہوگا، جس کا وہ کبھی جواب نہ دے سکے گی، بڑی ماں نے جواب دیا۔ سیمی مسکرانے لگی۔ اچھا بھائی، تو سائم میاں آج کا پروگرام کیا ہے؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس عادل کا انتظار کروں گا، میں نے جواب دیا۔ اسی وقت تصدق ایک تار ہاتھ میں لیے اندر آیا اور اس نے لفافہ تنویر صاحب کو پیش کر دیا۔ کیا ہے؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ ٹیلی گرام ہے صاحب، تصدق نے اہم کانہ جواب دیا، اور تنویر صاحب نے لفافہ کھول لیا۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولے، جمشید آ رہے ہیں۔ ارے ارے، بڑی ماں اچھل پڑی۔ کب؟ آج ہی پہنچ جائیں گے۔ مگر کس وقت؟ 11:30 بجے۔ ارے واہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی رکھے، اب تو وہ خوب بڑا ہو گیا ہوگا، بڑی ماں محبت بھرے انداز میں بولی۔ ہاں بھائی، افشاں سے 5 سال بڑے ہیں جمشید میاں، تنویر صاحب نے کہا۔ انکل، یہ وہی جمشید ہے نا، نسیم پور والے؟ سیمی نے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹی، میرے بھائی کا بچہ ہے۔ بھائی جان تو ولایت جا کر سب کو بھول گئے، بھابھی جان کا ڈر بہت تھا ان پر، مگر یہ بچہ اللہ رکھے ہمیشہ سے محبت کر رہا ہے، اس کے خط آتے ہی رہتے ہیں۔ مگر اس نے اچانک آنے کا پروگرام کیسے بنا لیا؟ بڑی ماں کے لہجے سے پیار ٹپک رہا تھا۔ تنویر صاحب کا چہرہ کچھ سپاٹ سا تھا۔
چلیے اچھا ہے، ہم لوگ بھی موجود ہیں، ملاقات ہو جائے گی، سیمی نے کہا۔ ہاں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ارے تصدق، تیاریاں تو کر، 11:30 بجے اسے لینے بھی جانا ہے، بڑی ماں نے کہا۔ اور ہاں، اس کے لیے ایک کمرہ بھی درست کرنا ہے، بالکل ولایتی طرز پر، نہ جانے وہاں ان کا طرز رہائش کیا ہو، یہاں اسے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پھوپھی کے ہاں اللہ رکھے 12 سال بعد آ رہا ہے۔ بڑی ماں پیار کے عالم میں بولتی رہیں، لیکن میں نے تنویر صاحب کے چہرے پر کوئی خاص تاثرات نہیں دیکھے۔ پھر نواب جلال الدین، سیمی، احسان اور بڑی ماں جمشید اور اس کے والدین کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ میں بھی رسمی طور پر اس گفتگو میں شریک تھا۔ تنویر صاحب نے کسی مصروفیت کا ذکر نہیں کیا اور اٹھ گئے۔ پھر میں نے بھی اجازت مانگی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاید افشاں بھی میرے پیچھے ہی اٹھ گئی تھی، کیونکہ چند ہی منٹ کے بعد وہ بے تکلفی سے میرے کمرے میں آ گئی۔ افشاں کی اس بے تکلفی سے میں کسی حد تک خوف زدہ تھا، لیکن اسے کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جس ٹائپ کی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ اس کی خود اعتمادی کو توڑنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی کمبل قسم کی لڑکی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ او، ان پرتکلف جملوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی کہا تھا۔ ظاہر ہے آپ ابھی ناشتے کے کمرے سے اٹھ کر آئے ہیں اور پھر میں بھی یہاں آ گئی۔ دراصل میرے ذہن میں یہ احساس تھا کہ آپ تنہا ہیں، میرا مطلب ہے عادل بھائی موجود نہیں ہیں۔ ہاں، میں تنہائی تو محسوس کر رہا تھا، لیکن آپ کے قرب سے میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ کوئی بہت ہی عزیز شے ہوتی ہے افشاں، انسان اس بات سے خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں وہ چلی نہ جائے۔ میرے ذہن میں کئی وسوسے جاگنے لگتے ہیں، ممکن ہے لوگ تمہارے ذہن تک نہ پہنچ سکیں۔ اوہ، آپ یہ خوف اپنے ذہن سے نکال دیں، اس کی پوری ذمہ دار میں ہوں گی۔ آئندہ آپ خوف کے عالم میں نہیں رہیں گے۔ میں اب اس سے زیادہ بے باک نہیں بن سکتی کہ آپ اپنی شخصیت پر اب صرف اپنا حق نہ سمجھیں۔ آپ اپنے لیے کبھی خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ ذمہ داریاں میں نے سنبھال لی ہیں۔